خصوصیت اور امتیازی حیثیت کا معنی مفہوم یہی ہے، خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ خصوصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اسی میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ خصوصیات اور امتیازات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے آپ کا ایک خصوصی وصف، آپ کا امتیازی وصف جس وصف میں، جس خصوصیت میں حضرت ابوبکر کا کوئی شریک، کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ہے رفاقت دوام۔ رفاقت دوام، مصاحبت دوام، مجالست دوام، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خصوصی وصف یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو حاصل ہوئی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت ابو بکر کو حاصل ہوئی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست ابو بکر کو حاصل ہوئی ہے، ایسی مصاحبت کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ پوری کائنات میں جس رفاقت، جس مصاحبت کا شرف ابو بکر کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ بس اسی کو تھوڑا سا بیان کر کے پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ رفاقت دوام، دائمی رفاقت، ہمیشہ ہمیشہ کی دوستی، ہمیشہ ہمیشہ کا پیار، ہمیشہ ہمیشہ کی بیٹھک اور مجالست، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی وصف ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بھی صاحب ایمان حاضر ہوا، جو بھی ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا، اسے شرف صحابیت مل گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مجلس اور ہم نشین ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اگر صاحب رسول کا لفظ کسی ہستی کے لیے بولا ہے، اگر مصاحبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی شخصیت کے لیے بیان کی ہے، تو وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کا لفظ اور اسی سے صحابی ہے اور اسی سے صحبت ہے۔ صاحبہ کا معنی ہے کہ اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے امام، اپنے مقتدا کا صحابی،
یہ صحابیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کے لیے بیان فرمائی اور جس کو اپنے نبی کا صحابی فرمایا ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابی تو عمر بھی ہیں، صحابی تو عثمان بھی ہیں، صحابی تو علی بھی ہیں، صحابی تو حسنین کریمین بھی ہیں، صحابی تو سعد و سعید بھی ہیں، صحابی تو عشرہ مبشرہ ہیں، صحابی تو اصحاب بدر بھی ہیں، صحابی تو اصحاب شجرہ بھی ہیں، بے شمار صحابہ ہیں، کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد، کم و بیش تمام صحابہ کرام میں سے قرآن کریم میں اللہ نے جس کو صحابی کا نام دیا ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس شرف میں آپ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کے لیے صحابیت کا شرف اتنا محبوب ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں اور تمام صحابہ کرام میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا صحابی فرمایا ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور صحابیت کے حوالے سے صدیق اکبر کا ایک اور شرف ہے، وہ بھی سمجھیں، ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو صحابیت کا ایک شرف ایسا بخشا ہے، وہ شرف بھی کسی صحابی کو نہیں ہے۔ وہ کیا؟ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، صدیق اکبر خود بھی صحابی، صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے وہ بھی صحابی۔ گویا صدیق اکبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا شرف اتنا پسند فرمایا، صرف صدیق کو صحابی نہیں بنایا، صدیق کے والد کو بھی صحابی بنایا ہے، صدیق کو صحابی نہیں بنایا، صدیق کے بیٹوں کو بھی صحابی بنایا ہے، اور صدیق کے پوتوں کے بھی اللہ نے صحابی بنایا ہے۔ 4 پشتیں جس کی شرف صحابیت سے سعادت اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئی ہیں، تمام صحابہ کرام میں صرف صدیق اکبر ہیں۔ تو رفاقت دوام صدیق اکبر ہی کی خصوصیت ہے، اور صحابیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اور صرف صدیق اکبر کی بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صدیق کی 4 پشتوں کو شرف صحابیت بخشا ہے۔ اس شرف میں کوئی صحابی بھی صدیق کا شریک نہیں ہے۔